الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى۔ دین کی ایک بنیادی بات اخلاص، اعمال کا صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی رضا کے لیے کرنا۔ یہ بات کتنی بڑی ہے، انسان اپنی جان کی بازی لگا دے اور انجام چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے۔ انسان شہادت کی تمنا کرے اور اپنے بستر پر اپنے بیوی بچوں کے درمیان فوت ہو جائے، اخلاص کی برکت سے شہیدوں کا مقام پائے۔ جان کی قربانی دینے والا اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینکا جائے، اور اخلاص والا اخلاص کی برکت سے اپنے بیڈ پر فوت ہونے کے باوجود شہیدوں کا مقام پائے۔ قرآن و سنت میں اخلاص کے حوالے سے بہت کچھ آج کے سبق میں جو آیات تلاوت کی جا رہی ہیں، میں اپنے لیے اور آپ حضرات و خواتین کے لیے اخلاص کے متعلق 2 آیات کا انتخاب کر کے لایا ہوں۔ شاید کہ اللہ تعالیٰ ان کے سمجھنے سمجھانے کی برکت سے کہنے والے ناکارے اور سننے والے حضرات و خواتین کو اخلاص عطا فرمائے۔ میرے ساتھ آیات شریفہ پر نگاہوں کو جمائیے۔ قل کہہ دیجئے، صفحہ 151، آیت شریفہ نمبر 162، 162۔ قل کہہ دیجئے، ان صلاتی، یقیناً میری نماز، ونسکی، اور میری عبادت، ومحیای، اور میرا جینا، ومماتی، اور میرا مرنا، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے، تمام جہانوں کے رب، لا شریک لہ، ان کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور اسی بات کا مجھے حکم دیا گیا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اپنے رب کی باتوں کے ماننے والوں میں پہلا ہوں۔ ان 2 آیات کریمہ میں کیا کچھ ہے اللہ تعالی ہی جانے۔ آئیے چند ایک باتیں اپنے اپنے فائدے کے لیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات میرے ساتھ شمار فرماتے جائیں۔ قل، اور اس سے اوپر والی آیت شریفہ دیکھیے، اس کا آغاز کس سے ہے؟ سب بولیے اللہ اکبر۔ اگر اللہ تعالیٰ ایک دفعہ قل کہہ دیں تو اللہ کا ایک دفعہ حکم دینا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ جواب دیجیے۔
تو کتنی آیات گزری ہیں؟ ایک بھی نہیں گزری، ایک کے متصل دوسری آیت. تو پھر فرمایا قل، تو کیا یہ دوبارہ ایک آیت کے متصل اگلی آیت میں قل کہنا اس بات کی اہمیت کو اجاگر نہیں کرتا؟ نمبر 2، اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں. بات سمجھنے کے لیے میں آپ اپنے بیٹے کو، اپنے پی اے کو، سیکرٹری کو حکم دیتے ہیں، کافی ہے کہ نہیں؟ اب پھر اس سے کہیں دوہراؤ کہ کیا کہا. دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں ڈاکٹر صاحب؟ ایک ہے حکم دیا، بات ختم ہوئی، اور دوسری بات یہ ہے اس سے کہا جائے جو میں نے تمہیں کہا ہے وہ دوہراؤ. کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہاں اللہ تعالی صرف فرما ہی نہیں رہے، اپنے حبیب کو حکم دے رہے ہیں جو تم سے کہا ہے تم بھی اسے کہو. اللہ اکبر. نمبر 3، میں جو پوچھوں ادرہ نوازش ساتھ ساتھ جواب دیتے جائیں. اس کے بعد کیا ہے؟ سب پڑھو، زور سے پڑھو. ان کا معنی، یا اللہ آپ کی کوئی بات یقیناً کے بغیر ہے؟ تو جب اللہ فرمائے یقیناً تو وہ کتنا یقینی ہوگا. مخلوق کے پاس الفاظ نہیں کہ اس بات کی قطعیت اس کو بیان کر سکے ہیں. نمبر 3، صلاتی میری نماز. کون سی نماز؟ تراویح، وتر، نفل، سنت. کون سی نماز؟ صلاۃ تسبیح. اللہ اکبر. یہ عرش والے رب کا بیان ہے. ہر قسم کی نماز، فرض ہو یا نفل، تراویح ہو یا وتر، تسبیح ہو یا اشراق، جس کا نام نماز ہے وہ میرے اللہ کے لیے. نمبر 4 یا 5؟ جی نمبر 4، وہ نسک. اس کے مفسرین نے متعدد معنی بیان کی اور سب درست. ایک معنی عبادت. دیکھیے پہلے فرمایا نماز عبادت ہے کہ نہیں؟ یقیناً. پھر فرمایا عبادت. اس کو کہتے ہیں تعمیم بعد تخصیص. میں نے کہا سارے دوست آئے، ندیم صاحب بھی آئے، یا کہا ندیم صاحب آئے سارے دوست آئے، تو بات کے تکرار میں پختگی ہے کہ نہیں؟ ندیم صاحب بھی لوگوں میں ہے یا الگ سے کوئی فرشتے ہیں؟ بات میں زور پیدا کرنے کے لیے. دوسرا معنی نسکی، حج، میرا حج. تیسرا معنی حج کی قربانی. چوتھا معنی میرا دین. خلاصہ ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے. پانچویں بات، وَمَمَاتِي وَمَحْيَاجِ. بات صرف نماز اور عبادت کے نہیں، میرا جینا اور مرنا سب کچھ.
اس کے بعد کیا فرمایا؟ نگاہیں جمائیے. نمبر 6 للہ. مفسرین نے لکھا لام ملکیت کا. یہ مشکل بات، آسان بات. معنی یہ ہے میرا جو کچھ ہے وہ میرے رب کی ملکیت ہے، میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں. اللہ کی توفیق سے میں آپ مسجد میں آئے، کون لایا ہے؟ ٹانگوں میں طاقت کس نے دی؟ گاڑی کے پیٹرول کے پیسے کس نے دیے؟ آنکھوں کو دیکھنے کا راستہ کس نے سکھلایا؟ نماز میں سبحان اللہ و بحمدہ کہنے کی توفیق کس نے دی؟ کھڑا کس نے کیا؟ سجدہ کس نے کروایا؟ تشہد میں کس نے بٹھایا؟ للہ. میں مخلص بنوں، اس میں میری کاریگری کیا ہے؟ میرا جو کچھ ہے جب ہے ہی وہ میرے رب کی ملکیت، تو اخلاص نہ ہو تو اور کیا ہو؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ للہ ہے ہی اللہ کا، میرا تو اس میں کچھ ہے ہی نہیں. ہاں صرف یہ ہے کہ میں نے اپنی گردن کو ٹیڑھا نہیں کیا. میں کہوں نہ کہوں میرا جو کچھ ہے وہ ان کی ملکیت ہے. نمبر 6 اللہ اکبر رب العالمین. کیوں ہے ان کا؟ یہ سابقہ سارے بات کی دلیل ہے. تمام کائنات کے پالنے والے، جواب دیجئے، جب ساری کائنات کے پالنے والے وہ تنہا ہیں تو پھر ان کے سوا میری نماز ہو تو کیسے ہو؟ ان کے سوا میری عبادت ہو تو کیوں کر ہو؟ ان کے سوا میرا جینا اور مرنا کسی اور کے لیے ہو تو کیوں کر ہو؟ ہاں اگر کوئی رب العالمین اور ہے تو لاؤ، پھر وہ میری کسی عبادت میں ان کا شریک بن جائے. رب العالمین عبادت ان کے لیے جو ساری کائنات کے پالنہار، جب وہ پالنے میں تنہا تو عبادات کے مستحق ہونے میں بھی وہ تنہا. نمبر 7 لا شریک لہ. مفسرین نے اس کے 2 معنی بیان کیے اور دونوں ہی بڑے شاندار، اور اللہ کرے میں واضح کر سکوں. پہلا معنی کہ رب العالمین ہونے میں ان کا کوئی شریک نہیں. تو جب رب العالمین ہونے میں ان کا کوئی شریک نہیں تو میری عبادت میں کوئی ان کا شریک کیسے بن جائے؟ دوسرا معنی، میں کھوٹا ہوں یا کھرا ہوں، میں عبادت میں اخلاص اختیار کروں یا نہ کروں، اصل صورت یہ ہے کہ عبادات میں ان کا کوئی شریک ہے ہی نہیں. ہاں جب میں نے عبادت ان کے سوا کسی اور کے لیے کی تو وہ عبادت ہی نہ بنے گی. ان کا تو کوئی عبادت میں شریک ہے ہی نہیں. نمبر 8 وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ. وَبِذَلِكَ ترجمہ کیجئے جی. یہ غلط ترجمہ ہے، اور کوئی ترجمہ کرے. اس سے پہلی بات کوئی اور کرے ترجمہ. ذالک وہ، اسی ذالک وہ کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے تو نہیں ہوتا.
اس کے لیے ہوتا ہے، اس کے لیے نہیں ہوتا۔ ذالک الکتاب کرو ترجمہ، یہ کتاب ترجمہ نہیں، وہ کتاب، قاری صاحب نوٹ کرو، اسی نہیں اسی، اور اسی اور اسی میں بہت فرق ہے۔ اللہ کرے سمجھا سکوں۔ بات بالکل قریب ہے، دور بات ہے یا قریب ہے؟ جواب دیجیے۔ جس بات کا ذکر ہو رہا ہے کتنی آیات پہلے ہے؟ جی 7 ہے یا دور ہے؟ تو لیکن اللہ اس کے یہ کہہ رہے ہیں اسی بات کا کیا مقصد؟ بسا اوقات چیز قریب ہوتی ہے لیکن اشارہ دور کا کرتے ہیں۔ پکار صاحب جی ذرا کھڑے ہو، گستاخی معاف۔ میں کہتا ہوں اس کے کیا کہنے، گستاخی معاف کرنا، اس کے کیا کہنے، اور مجھ سے دور ہیں یا قریب ہیں؟ تو جب یہ کہتے اس کے کیا کہنے تو کیا مطلب؟ اگرچہ یہ میرا بھائی میرے قریب کھڑا ہے لیکن اس کی حیثیت میری نگاہ میں، ڈاکٹر صاحب بات واضح ہو رہی ہے، وجود میں قریب ہے لیکن مقام میں وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اسی عظیم بات کا مجھے حکم دیا گیا۔ یہ بات اگرچہ ذکر میں قریب ہے لیکن شان میں اتنی بلند ہے کہ میں رب العالمین اس کے یہ صیغہ دور کا بول رہا۔ آخری بات اس درس کی، اللہ جانے کتنی باتیں ہیں، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ، اللہ تعالی نے ترتیب کو بدل دیا تو جملے کے 2 معانی بن گئے، اور اس ہی بات کا مجھے حکم دیا گیا ہے۔ ایک یہ اس بات کا مجھے حکم دیا گیا، اور دوسرا اس ہی بات کا مجھے حکم دیا گیا۔ دونوں میں کچھ فرق ہے کہ نہیں؟ ایک ہے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور ایک یہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، کتنا فرق ہے؟ بات کا خلاصہ، دین کی ایک بنیادی بات اخلاص، اخلاص سے عمل نہ کرنے کے باوجود عمل کرنے کا ثواب پائیں، اور اخلاص کے بغیر عمل کرنے کے باوجود جہنم کی وادیوں میں گرائے جائیں۔ قرآن کریم کی ان 2 آیات میں رب العالمین نے اخلاص کی حیثیت کو خوب واضح کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے آپ کو اپنی رحمت سے اخلاص کی دولت سے مالا مال کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔